نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ پاک نے میری اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین میں بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دل میں آ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین میرے اور آپ کے دل میں آ جائے۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہمارے حافظ ہیں، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کا نظام بنایا، اللہ پاک کے سوا کوئی پہاڑوں کا نظام بنانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے زمینوں کا نظام بنایا، اللہ پاک کے سوا کوئی زمینوں کا نظام بنانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے جنگلوں کا نظام بنایا، اللہ پاک کے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے جنگلوں کے اندر جانوروں کا نظام بنایا، اللہ پاک کے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جنگلوں میں کچھ ایسے جانور ہیں جو روزانہ تازہ گوشت کھاتے ہیں، اللہ پاک ان کو روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں میرے بھائیو۔ اور کچھ ایسے جانور ہیں جو روزانہ تازہ خون پیتے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی قدرت سے روزانہ تازہ خون پلاتے ہیں میرے بھائیو۔ اللہ ہی ہمارے خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ پاک نے سمندروں کا نظام بنایا، اللہ پاک کے سوا کوئی سمندروں کا نظام بنانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے سمندروں کے اندر مچھلیوں کا نظام بنایا، اللہ پاک کے سوا کوئی بنانے والا نہیں میرے بھائی اور دوستو۔ سمندر کے اندر اتنا مچھلیاں ہیں، اتنی بڑی مچھلیاں ہیں کہ روزانہ ٹنوں منوں کے حساب سے وہ کھانا کھاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو روزانہ ٹنوں منوں کے حساب سے کھانا کھلاتے ہیں۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائیو۔ عزت ذلت نفع نقصان صرف اللہ ہی کرتا ہے میرے بھائیو۔ صرف یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے میرے بھائیو۔ یہ دنیا بے مقصد نہیں پیدا کی گئی میرے بھائیو۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے میرے بھائیو۔ اور انسان کو اور جنات کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا میرے بھائیو۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر 360 جوڑ پیدا فرما دیے میرے بھائیو۔ دیکھیں انسان کو کیسا خوبصورت بنا کے دکھایا۔ یہ کرنے دھرنے والی ذات، صورتیں بنانے والی ذات، چہرے بنانے والی ذات صرف کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائیو۔ صرف یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائیو۔ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں بھی ہیں پڑی، دیکھ نہیں سکتے میرے بھائیو۔ بازو ہے پڑی، ہل نہیں سکتے میرے بھائیو۔ اللہ پاک تھوڑی سی آزمائش دیتے ہیں، اللہ پاک ہمارے حافظ ہے میرے بھائیو۔ اللہ پاک کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ جنگلوں کا بھی رب اللہ ہے میرے بھائیو اور دوستو، جنات کا بھی رب اللہ پاک ہے میرے بھائیو اور دوستو، انسانوں کا بھی رب اللہ پاک ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ صرف یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائیو۔ آسمانوں میں جو پرندے ہیں ان کا بھی رب اللہ ہے۔ آسمانوں میں جو پرندے ہیں ان کا بھی رب اللہ ہے میرے بھائیو۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں میرے بھائیو اور دوستو۔ علماء سے سنتے ہیں
کہ 18,000 مخلوقات ہیں میرے بھائیوں، 18,000 مخلوقات میں سے انسان سب سے افضل ہے میرے بھائیوں۔ صرف ہم بھٹکے ہوئے ہیں کہ مال و دولت سے ہوتا ہے، مال و دولت سے نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جانور ہیں کیا وہ روزی کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ پاک ان کو اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارا بھی یقین اسی طرح بن جائے کہ ہمیں بھی کھلانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے میرے بھائی۔ صرف یقینوں کی تبدیلی ہے، وہ کہتے ہیں نا ان کو یقین ہے کہ اللہ ہی ہمیں کھلائے گا۔ ہمارا بھی یقین ایسے پختہ ہو جائے کہ ہم کو بھی صرف اللہ ہی کھلائے گا۔ اللہ آسمانوں کا بھی رب اللہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ دین کا اجالا کرنا یہ کون کرنے والی ذات ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ ہی ہے جو کرنے والی ذات ہے میرے بھائی۔ یہ رات کا آ جانا اور صبح کا آ جانا یہ کون کر سکتا ہے میرے بھائی؟ صرف اللہ کی ذات کرتی ہے میرے بھائی۔ صرف یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے شہروں کا نظام بنایا میرے بھائیوں۔ اللہ پاک کے سوا کوئی شہروں کا نظام نہیں بنانے والا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے یہ دنیا میں جو کچھ بنائی ہے بے مقصد نہیں پیدا کی۔ اب دیکھ لیں انسان کو پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے، یہ کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ جو مین مقصد انسان کا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا میرے بھائیوں۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے میرے بھائی۔ اللہ پاک نے درختوں کا نظام بنا دیا میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے درختوں کے اندر پھولوں کا نظام بنا دیا میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے درختوں کے اندر پھلوں کا نظام بنا دیا۔ بنانے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ صرف یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے میرے بھائیوں۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں میرے بھائیوں۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ اسباب پر وہ کرتا ہے کہ اگر میں نوکری نہیں کروں گا تو میں کھاؤں گا کیسے؟ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میں کھاؤں گا کیسے؟ میرے بال بچے کیسے گزارا کریں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جانور کھانا نہیں کھاتے؟ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ہمارا تو کھانا غالباً روٹی ہوتی ہے نا، تو وہ تھوڑی سی ہوتی ہے۔ سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں اللہ پاک ان کو روزانہ ٹنوں کے حساب سے کھانا کھلاتے ہیں میرے بھائی۔ ہمارا بھی یقین ایسے بن جائے کہ ہمیں بھی اللہ پاک ہی کھلائیں گے، جیسے ان کو کھلا رہے ہیں ویسے ہم کو بھی کھلا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ صرف کہتے ہیں نا یقین کی کمزوری ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا یقین بہت کمزور ہے۔ ایک ہوتا ہے کمزور، ایک ہوتا ہے بہت کمزور۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے میرے بھائی۔ اللہ پاک نے زمینوں کا نظام بنایا اور زمینوں کے اندر بہت سارے خزانے چھپائے میرے بھائی۔ یہ بہت سارے خزانے، اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ انسان ہی ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے میرے بھائیوں۔ انسان سوچنے میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ ہاتھ کام کرنے میں اللہ پاک کے حکم کے محتاج ہے میرے بھائیوں۔ زبان بولنے میں اللہ پاک کے حکم کی محتاج ہے۔
صرف یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائیو۔ پاؤں چلنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، آنکھ دیکھنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی ٹانگیں بھی چل نہیں سکتے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں، جنگلوں کا بھی رب اللہ ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ جنگلوں کے اندر جو جانور ہیں ان کا بھی رب اللہ پاک ہے میرے بھائیو۔ انسانوں کا بھی رب اللہ پاک ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ جنات کا بھی رب اللہ پاک ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ فرشتوں کا بھی رب اللہ پاک ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ صرف یقین آ جائے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمارے حافظ ہیں، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں میرے بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے پار کرا کے دکھایا میرے بھائی اور دوستوں۔ صرف یقین آ جائے کہ پالنے والی ذات، حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے میرے بھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک حفاظت کر کے دکھائی میرے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر حفاظت کر کے دکھائی میرے بھائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 ننگی تلواروں سے حفاظت کر کے دکھائی میرے بھائی اور دوستوں۔ یقین آ جائے کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج کل جو مسلمان کی لڑائی ہے اس کشمکش میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان کمزور ہے میرے۔ جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا وہ جیسے ہوتا ہے نا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے بات منواتے تھے، تو اگر ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو گیا تو ہم بھی اللہ پاک سے ہر بات منوا سکتے ہیں۔ یقین آ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ عزت ذلت نفع نقصان کامیابی ناکامی صرف اللہ کی ذات سے ہے میرے بھائی۔ یقین آ جائے کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے میرے بھائی۔ اللہ پاک اگر چاہیں کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، پوری دنیا کے انسان مل کر اس کو عزت دینا چاہیں وہ نہیں دے سکتے میرے بھائی۔ اور اگر اللہ پاک کسی کو عزت دینا چاہیں، پوری دنیا کے مسلمان مل کر، پوری دنیا کے انسان مل کر ان کو ذلیل کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائیو۔ جو شخص 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک، جو شخص 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے تو آخرت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت میں۔ سب سے افضل دعا ہے لا الحمدللہ، اور سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ میرے بھائی۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے بہت سارے احکامات ہم پر فرض ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ جن میں سے پہلا ہے نماز۔ نماز دین کا ستون ہے میرے بھائی۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے گا
اللہ پاک اسے 2 فرمانے دے گا۔ پہلا نفاق سے بری ہونا، یعنی وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا، اور دوسرا جو ہے نا جہنم سے چھٹکارا۔ اللہ پاک اس کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دیں گے میرے بھائیو۔ اور جو شخص روزانہ 5 وقت کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرتا ہے میرے بھائیو، اللہ پاک ان کو 5 انعامات دیتے ہیں میرے بھائیو۔ پہلا رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، دوسرا قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا اعمال نامہ ہاتھ میں ملتا ہے، چوتھا پسترات سے بدری طرح گزرا جاتا ہے، پانچواں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر ایک شخص کے گھر کے آگے ایک نہر ہو، وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کا بھی حال ایسے ہی ہے، جو بندہ ان کو وقت پر ادا کرتا ہے اللہ پاک ان کے گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنا مرد عورت پر فرض ہے، اتنا علم ہو کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی جان پہچان ہو سکے۔ جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل۔ جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے میرے بھائیوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ ذکر کی 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار۔ یہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ذاکرین میں سے شمار کرتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں میرے بھائی، یہ خاص ذاکرین کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں وہ ہنستے مسکراتے چلے جائیں۔ اکرام مسلم، ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ 3 صفات جس میں نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اگر مل جائے تو سلام کرے میرے بھائیوں، اگر دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے میرے بھائیوں، اگر اس کو چھینک آ جائے تو اس کا جواب دے میرے بھائیوں، یرحمک اللہ کہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر جائے میرے بھائی۔ یہ مسلمان کے 5 حقوق ہیں۔ جو بندہ صبح سویرے اپنے ماں باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ مقبول حج عمرے کا ثواب ہے میرے بھائیوں۔ ہم بھی یہاں پہ جتنا بیٹھے ہیں روزانہ، یہ نہیں کہ ایک بار، روزانہ اپنے والدین کا دیدار کریں۔ جب ان کی طرف جائیں ان کے چہرے کو دیکھ کے ہمارا جو چہرہ ہے کھلکھلایا جائے، ان کو دیکھ کے ہم خوش ہو جائیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری والدین، خوش ہو جائیں ہم، کیونکہ ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، بڑا کیا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کی دیکھ بھال کریں میرے بھائیوں، ہم نیکی کا جو بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں میرے بھائیوں، اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا وغیرہ نہ ہو میرے بھائیوں۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ پاک اسے بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم احد پہاڑ کے برابر
سونا چاندی خرچ کر دیں، اس میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو آخرت کے دن پکڑ کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہے، جو شخص دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے۔ دعوت تبلیغ، ہم خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی دعوت ہے میرے بھائی۔ ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کریں میرے بھائی۔ اس کے لیے پہلے انبیاء کرام آیا کرتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے اے لوگوں کلمہ پڑھ لو۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا میرے بھائیوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی دعوت دی میرے بھائیوں۔ علماء سے سنتے ہیں غالباً 80 یا 82 کامیاب ہوئے اور سب ناکام ہو گئے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ دین بھی لائے اور دین کی محنت بھی لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کا دور تھا میرے بھائیوں۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا میرے بھائیوں۔ اگر کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو 100 سال تک دشمنیاں چلتی میرے بھائی۔ اور اگر کسی کا اونٹ کسی کے باغ میں چلا جاتا تو 100 سال تک دشمنیاں چلتی میرے بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے محنت کی تو ان میں سے ایک صحابہ کی جماعت تیار ہوئی میرے بھائی۔ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یہ نبوت والا کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اس کام کو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی لے جانا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بھی محنت کی میرے بھائیوں۔ جہالت کا دور تھا، دین نہیں تھا، تو انہوں نے صحابہ کی جماعت تیار کی میرے بھائیوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سی قربانی دی میرے بھائیوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا میرے بھائیوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا میرے بھائیوں۔ ظالم کہتے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے میرے بھائیوں، کہتے تھے چاہے اس حالت میں مر جاؤ یا اسلام سے منہ پھیر لو، تب بھی وہ کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم بھی ویسے ہی جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقتیں کرتے تھے، آج تو ہمیں دین پلیٹ کے اوپر ملا ہے۔ دین خون کی ندیوں سے بہتا ہوا آیا ہے میرے بھائی ہم تک۔ یہ آج نہ میرا کچھ لگا ہے، نہ آپ کا کچھ لگا ہے، نہ خون لگا ہے، نہ محنت لگی ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ قدر انہی سے پوچھیں جو میرے بھائیوں خون بہا کے آئے۔
اگر کسی دشمن کا خون بہانا پڑتا تو ان کا بہاتے، اور اگر اپنا خون بہانا پڑتا تو اپنا گلا کٹوا دیتے میرے بھائی۔ تو میرا اور آپ کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یہ نبوت والا کام میرے اور آپ کے ذمے ہے، اس کام کو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں تک بھی لے جانا ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 ماہ ہے اور کرنے کے لیے پوری زندگی ہے، اور پہنچانے کے لیے دنیا کا آخری کونا ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ سب کا ارادہ ہے نا میرے بھائیو؟ جزاک اللہ میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔